ایک شعر ہے کہ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو میں رہنا، اور کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ اصل میں اس شعر کے پیچھے چھپی حقیقت ہماری پوری زندگی اور ہمارے پورے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں انسانی نفسیات اور روحانیت کے ایک بہت بڑے فرق کو واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم کو پانی سے دھو لینا، صاف ستھرا لباس پہن لینا اور ظاہری طور پر خود کو باوضو کر لینا ایک انتہائی آسان عمل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا کو نظر آتی ہے، اور اس ظاہری پاکیزگی کو حاصل کرنے میں نہ تو کوئی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے اور نہ ہی اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ انسان بڑی آسانی سے لوگوں کے سامنے نیک، پارسا اور متقی بن کر کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا صرف ظاہر کو دیکھتی ہے اور اسی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے۔ لیکن اصل جنگ، اصل امتحان اور اصل مشکل وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ہمیں اپنے باطن یعنی اپنے دل اور دماغ کے اندر کی دنیا کو پاک رکھنا ہوتا ہے۔ باطن کو نمازی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل ہر قسم کی گندگی جیسے حسد، کینہ، بغض، لالچ، غرور اور سب سے بڑھ کر ریاکاری یعنی دکھاوے سے پاک ہو۔ جیسے ایک نمازی حالت نماز میں دنیا جہاں سے کٹ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے دل کو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اسی پاکیزہ حالت میں رکھنا کہ وہاں صرف اللہ کا خوف اور محبت ہو، ایک انتہائی کٹھن اور دشوار کام ہے۔ یہ وہ پوشیدہ محراب ہے جہاں کوئی دوسرا انسان نہیں جھانک سکتا۔ یہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ ہم اکثر ظاہری چیزوں پر اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی ایک دکھاوا بن کر رہ جاتی ہے، جبکہ اندر سے ہمارا دل ویران اور گناہ آلود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جسموں کی خوبصورتی یا ماتھے کے محراب سے زیادہ اس بات میں دلچسپی ہے کہ ہمارے ارادے کتنے سچے اور ہماری نیتیں کتنی صاف ہیں۔ انسان تو ظاہری سجدے دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، لیکن کائنات کا مالک ہمارے دلوں کی زمین میں اگنے والی نیتوں کی فصل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا ہمیں کتنا نیک سمجھتی ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب ہم تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا دل اندر سے بھی اتنا ہی باوضو اور نمازی ہو جتنا ہمارا ظاہر نظر آتا ہے۔